السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ندائے اعظم یوٹیوب چینل میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو اس ماہ محرم کے متعلق کچھ باتیں معزز عالم دین سے سنانا چاہوں گا۔ تو آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ماہ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، اس ماہ کی کیا فضیلت ہے، اس ماہ کی کیا بدعات و خرافات ہے، اور اس ماہ میں ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، اور اس روزے کی کیا کیا فضیلت ہے، اور واقعہ کربلا کا اس ماہ سے کیا تعلق ہے۔ آئیے ان سب سوالوں کے ساتھ میں آپ کو روبرو کراتا ہوں ہمارے گاؤں کے معزز عالم دین جناب مولانا ضیاء الحق صاحب سے، جو ابھی جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض کے اندر زیر تعلیم ہے۔ تو آئیے ہم ان سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ماہ کے اندر کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کن عبادتوں کو ہمیں خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے، اور جو بدعات ہے ان پر ہمیں کیسے قدغن لگانا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین سامعین کا میں کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً شاہ اعظم کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینہ ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے، اور یہ مہینہ قمری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا تعلق ہجرت سے ہے، اس لیے اس کو ہجری جو کہتے ہیں، جب لکھتے ہیں جیسے میلادی ہوتا ہے عیسوی، تو اس طرح سے مسلمان جب لکھتے ہیں تو ہجری لکھتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی ہجرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کرے گئے تھے اس کا تعلق ہے۔ تو جب ہم ہجرت سے جوڑتے ہیں تو دل و دماغ میں ایک طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، یا اس مہینے کا تعلق اس واقعہ سے ہے جس کے لیے مسلمان جو ہیں، یا اسی مہینے میں مسلمان جو ہے وہ دین کے خاطر اپنے اہل و عیال کو، گھر بار کو، آل اولاد کو، اور زمین و جائیداد کو، یہاں تک کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے مکہ سے وہ مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو بہت ہی اہم مہینہ ہے یہ۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری خصوصیت اس مہینے کا یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ بعض حدیث کے اندر شہر اللہ کہا گیا ہے، تو یہ بھی بہت ہی عظیم مہینہ ہے، یعنی یہ اضافت تشریف اور تکریم کے لیے ہے، فضل اور شرف کے لیے ہے۔ دوسرے مہینے کے لیے میرے علم کے مطابق اس طرح کا لفظ اس طرح کی اضافت کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ، وہ اللہ کا مہینہ نہیں لیکن محرم کا مہینہ ہے۔ ہاں، تو یہ ایک شرف ہے، ان کی الگ خصوصیت ہے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ماہ محرم جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر کہا کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں، 4 میں سے 3 مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب۔ تو یہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امن کا مہینہ ہے، اس میں جنگ اور خون ریزی حرام ہے، اس میں نہب اور سلب حرام ہے، اسی میں اپنے نفس پر یا دوسرے پر ظلم کرنا حرام ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اسی آیت کے اندر آگے اللہ رب العالمین نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ فیہن کے اندر جو ضمیر ہے، بعض مفسرین کے نزدیک اس کا مرجع کیا ہے؟ 12 شہرا، یعنی 12 مہینے، یعنی 12 مہینوں کے اندر ظلم کرنا حرام ہے۔ وہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مرجع جو ہے وہ 4 حرم ہے، یعنی 4 حرمت والے مہینے۔ بالخصوص ان مہینوں میں اپنے نفس پر یا دوسرے پر ظلم کرنا حرام ہے۔ ظلم ہر وہ چیز جس میں زیادتی ہو وہ ہے، خواہ وہ اپنے نفس پر ہو، گناہ کرتے ہیں وہ بھی ظلم ہے، آپ اپنے نفس پر زیادتی کر رہے ہیں، دوسرے کا مال غصب کر رہے ہیں، دوسرے کا خون کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کا ایک وسیع معنی ہے۔ تو
یہ مہینے جو ہے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. ایسا نہیں کہ سال کے دیگر مہینوں میں قتل کرنا جائز ہے اور اس مہینے میں حرام ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی تاکید ہے. کہ مثال کے طور پر آپ اگر یہاں ہندوستان میں کسی کا خون کر دیتے ہیں تو یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. لیکن آپ مکہ یا مدینے میں جا کر کے حدود حرم کے اندر کسی کا قتل کرتے ہیں، کسی کا خون کرتے ہیں، تو یہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے. اور اس کا پاس و لحاظ کفار مشرکین بھی رکھتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اس میں تقدیم و تاخیر کر لیتے تھے کہ چلو یہ محرم کا مہینہ ہے تو ہم اس کو سفر کا مہینہ مان لیتے ہیں، اور سفر کا مہینہ کو ہم محرم کا مہینہ مان لیں گے. قرآن مجید کے اندر کہا کہ یہ بھی ان کی طرف سے تھا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی قرآن نے اس کی نکیر کی ہے. یہ تو اس مہینے کے فضائل اور خصائص ہو گئے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ اس مہینے کے اندر ہم کن کن عبادتوں پر زیادہ توجہ دیں اور ان کا خصوصاً اہتمام کریں؟ جی، تو یہ مہینہ جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ حرمت والا مہینہ ہے. پہلا یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سال کے دیگر مہینوں میں بھی اور بالخصوص ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، گناہ کر کے دوسرے کا حقوق غصب کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرے. تو ان چیزوں سے وہ بچے، سال کے 12 مہینوں میں اور بالخصوص ان 4 مہینوں کے اندر، اور ان میں سے ایک محرم کا مہینہ، ان میں بچے. اور وہی کیا عبادت کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو مہینہ روزہ کے لیے سب سے مناسب ہے اور فضل رکھتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے. تو مسلمانوں کو بکثرت اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے. اللہ کے یہاں اس بات کی میں وضاحت کر دوں، اس سے یہ بات آپ نہ سمجھیں کہ پورا مہینہ کا روزہ رکھیں جس طرح رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، نہیں، ایسا ثابت نہیں ہے. شعبان کے مہینے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول بکثرت روزہ رکھتے تھے، لیکن پورے مہینے کا روزہ آپ سے رکھنا ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے محرم کا مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، لیکن پورا مہینہ آپ روزہ رکھیں یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. ہاں بکثرت رکھیں، 15 دن روزہ رکھ لیں، 20 دن رکھ لیں، 25 دن رکھ لیں، تو آپ رکھ سکتے ہیں جتنی استطاعت ہو. لیکن بالخصوص اس مہینے کے 9ویں تاریخ یا 10ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ کے روزہ رکھنے کے سلسلے میں کئی حدیث وارد ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرفہ کا ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور محرم کا 2 روزہ رکھنے سے 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے، گزشتہ 1 سال کا. یکفر السنہ الماضیہ کا لفظ آیا حدیث کے اندر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اس کا روزہ رکھتے تھے. رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے بھی آپ نے روزہ رکھا اور اس کے بعد بھی روزہ رکھا. لیکن یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی روزہ رکھا آپ نے، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں کے یہود بھی روزہ رکھ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے، کیوں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح، یہ ایک بہترین دن ہے. اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے ھذا یوم عظیم، یہ عظمت والا دن ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یعنی فرعون، دوسرے لفظ میں فرعون کا لفظ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کو، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو فرعون اور ان کی قوم سے نجات ملی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم جشن کے طور پر، خوشی کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. بعض حدیث کے اندر مسند احمد کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ دن ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محرم کے مہینے کی خصائص میں سے ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری تھی. تو حدیث کے اندر ہے فصامہ نوح شکرا للہ تعالی. تو اس دن جو ہے انہوں نے شکرانہ کے طور پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں جو سب سے بہترین عمل ہے جو انسان ایک مسلمان کر سکتا ہے وہ روزہ ہے.